بے بس ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں اور جی. امیدیں بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اتنے اچھے اچھے ہاسپٹلوں کی دوائیں کھائی ہیں میں نے پھر بھی نہیں فرق پڑا. ہاں. مجھے اتنا ہنسی آتی ہے نا. السلام علیکم. یہ کیمرہ آن کر کے ضرور کرنا ہوتا ہے السلام. کیا مطلب؟ آپ کو میں نے جگایا ہے اچھا کیونکہ آپ جھاڑو دے دیتے کبھی کبھی سو جاتی ہو. میں سلام کیا, میں نے کہا چلیں ایکٹیو ہو جائے, جاگ جائے. ہاں جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. امید کرتے ہیں ہماری جتنے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیریت سے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں. اور ابھی ارحم کو میں نے تیاری کروائی ہے اور میں اب کر رہی ہوں صفائی کیونکہ بہت گندا گھر ہو گیا تھا, میرا دل نہیں لگ رہا تھا. تو ہاں میں نے کیونکہ ابھی جب طبیعت خراب ہوتی ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے, ہاں جی سکون نہیں آتا. پھر ابھی میں نے گولیاں تو کھائی ہیں, کچھ سکون ملا ہے تو میں نے کہا یہاں سے صفائی کر لوں. پھر ہاں جی دوپہر ہو جائے گی پھر نہیں ہوگا. ہاں جی. تو السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک اہم کی چیز دکھاتا ہوں, وہ یہ ہے. یہ میرے پاس سپیکر پڑا ہوا تھا, یہ میں نے 50 روپے کا لیا تھا. ایک بچہ تھا وہ بیچ رہا تھا, حالانکہ بالکل ٹھیک ہے یہ. تو میں نے کہا چلیں کسی کو اور کو بیچ دوں گا یہ 300-400 میں, اس سے میں منافع کماؤں گا. لیکن یہاں پہ اس کے اندر بھی ارحم نے یہ واشلیں وغیرہ چپکائی ہوئی ہیں, ادھر بھی سارے کل لگائے ہوئے ہیں. اب اس کے کام چیک کریں آپ بس, یہ دیکھیں یہ گوٹیاں وغیرہ, اور ادھر بھی ایک کل چلا گیا ہے یہ والا. کیونکہ یہ اگر کل ہم ایسے پھینک دیں گے نا گھر میں تو پھر یہ پاؤں وغیرہ میں چبھتے رہیں گے, اور یہ خود بھی یہاں پہ پھرتا رہتا ہے ارحم, تو اس کے پاؤں میں بھی یہاں چبھ سکتے ہیں یہ کل. تو ماشاءاللہ صفائی جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ جو ہمارا فرش ہے نا یہ ہے ہی ایسا, اس پہ نا ایسے وائٹ وائٹ سے نشان پڑ جاتے ہیں. تو حالانکہ دھوتے بھی ہیں اس کو پھر بھی نا اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ میرے خیال پانی کے داغ ہوتے ہیں. پانی کے داغ ہیں یہ. اس جو ہے نا جو پودا ہے ہمارا ککر کا, اس کے جو پیلے پیلے پھول ہوتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں, پھر اس طرح کے لال لال نشان اس پھولوں کے پڑ جاتے ہیں. باقی جو یہ نشان ہے نا یہ پانی کے نشان ہے. یہ اب پتہ نہیں ختم کیوں نہیں ہوتے یہ دھبے, یہ عجیب عجیب نشان جو ہے نا یہ والے, یہ پتہ نہیں کیوں ختم نہیں ہوتے. ہے پتہ آپ کو؟ نہیں. ایک بار ہم لے آئیں گے, وہ کلینزر نہیں ہوتا اس کو اس سے نا سارے فرش کو دھوئیں گے, ہاں. ہو سکتا ہے پھر اس سے جو ہے نا وہ یہ نیٹ ہو جائے. جس طرح کی شائننگ ہوتی ہے نا فرش کے اندر, جس طرح ماربل کی شائننگ ہوتی ہے ویسے نہیں ہے. حالانکہ میں نے سیمنٹ بجری کے بھی فرش دیکھے ہیں ڈلے ہوئے, وہ بہت ہی زبردست اور چمک والے ہوتے ہیں, لیکن اس کی پتہ نہیں چمک اب کیوں نہیں خود آتی. کہہ رہا ہے, جب میں کہتی تھی پھر کہتا ہے شکر کر لو. تو کہہ نہیں رہا ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے جو ہے نا شروع میں ایسے ہوتا ہے, بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے گا, حالانکہ یہ ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہوا. میں تو یہی کہتی تھی کہ ہم نے اتنے پیسے اس پہ سیمنٹ پہ لگائے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے. چلیں اللہ پاک کا شکر ہے پھر بھی. ہاں کیا کروں؟ اس کو نا سمینہ نے کہا ہے کہ آپ نا کالر اوپر کر لو, ادھر سے نا کالر اس کا فولڈ ہوا تھا یہ ایسے, اس نے کہا ٹھیک کر لو. اس نے پتہ کیا کیا, اس کو بھی ایسے کر لیا, اس کو بھی نا ایسے کر لیا, ایسے جہاز بنا ہوا تھا. پھر یہ ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا, یہ ایسے 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 ٹھیک ہے. ایسے بچہ بہت اچھا لگتا ہے اسکول جانے والا. ٹھیک ہے, اور میں فولڈ کر دوں بازو. ہاں جی ارحم, کیا برابر ہو گئی ہیں آپ کے بازو؟ اب دکھاؤ کیسے برابر ہوئے. میں نے اس کے بازو فولڈ کروائے ہیں, کہتے ہیں اب دیکھو دونوں ہاتھوں کے نا برابر ہو گئے ہیں بازو. چابی کدھر ہے؟ یہ ہے. چلو آپ چلو ادھر. اس کو چیزیں لے دینا پھر ارحم, خیال کیا ہر کرو. روز یہ چیزیں لیتا ہے, ہر اب روز یہ ربڑ توڑے گا لیتا نا, ہے, اب نہیں لے کے دیں گے بس اس کو. کچی پنسلیں روز توڑ دیتا ہے, اس کو شارپنر روز لے کے دیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کدھر کرتا ہے. یہ کچی پنسل یہ دیکھو یہ پڑی ہوئی ہے یہ. چلو اٹھاؤ, یہ اس کو دو بس. چلو یہ لو, چھوٹی سی آپ کی طرح ہے جیسے آپ چھوٹے سے ہو. یہ لو. اس کو ایسے عقل نہیں آئے گی, یہ ایسے اب اس سے لکھنا پتہ لگے گا. چلو بھاگو, تنگ کیا ہوا اس نے, روز پینسلیں لیتا ہے روز ہاں تو توڑتا ہے. اور نہیں تو کیا, شرارتی کاکا. چلو موٹر سائیکل کی حالت دیکھیں, یہاں پہ کتنے گندے گندے داغ لگے ہوئے ہیں. اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس کو نہ دھلوا لیں یا خود میں دھو لوں, بالکل گندا ہو گیا ہے. تو میں نے کہا چلیں آج جاتے ہیں اور اس کو دھلائی کرواتے ہیں اس کی. یہاں دیکھیں
ساری مٹی ہے، اس جگہ پہ مٹی ہے، ساری فل ہے مٹی سے. آج الحمدللہ پہنچا ہوں یہاں شاپ پہ، تو یہاں سے اس کی سروس کرواتے ہیں بھائی سے، اس کو دھلواتے ہیں پورا اچھی طریقے سے. آج سوموار والے دن بکروں کی منڈی ہوتی ہے یہاں ہمارے علاقے میں. سامنے دیکھیں یہ چوک پہ سارے بکرے جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں. بکرے نہیں ہیں، انسان ہیں، انسانوں نے بکرے پکڑے ہوئے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیں تو انسان کی بکرے کہہ رہے ہیں ان کو. بالکل سارے کے سارے چوک پہ آج بندے اور سارے بکرے نظر آئیں گے آپ کو. ابھی جو ہے الحمدللہ ہماری ریت سیمنٹ جو ہے نا وہ آ چکی ہے، شکر اللہ کا. اور دوسرا ریت بھی ہماری انہوں نے اٹھا کے آنی ہے. یہ دیکھیں تگاری پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کسی جو ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے. تو سیمنٹ ہم اتروا رہے ہیں اندر برآمدے کے اندر. باقی جو ریت ہوگی وہ ہم ادھر جو نلکا ہے نا ہمارا اس کے ساتھ ہم اتروائیں گے ریت، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح کا کچا جو فرش ہے وہ ڈلوائیں گے. روڑی ویسے پڑی ہوئی ہے ہماری، یہ ویسٹ جائے گی. اور وہ یہاں پہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے اور بری بھی لگ رہی ہے. سارے جو روڑے یہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ وہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ وہ پڑے ہوئے ہیں سامنے یہ والے. ان کو چنیں گے سب روڑے وٹے کو چن کے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی روڑا پڑا ہوا ہے باہر. یہ سارا روڑا جو ہے وہ چن کے سب کی ہم روڑی بنائیں گے بریک. اور یہ پھر جتنا بھی روڑی ہماری بنے گی یہ والی یہ ساری ہم یہاں پہ بچھا دیں گے اس جگہ پہ جہاں تک ہماری روڑی مکمل آ جائے گی. اور یہ فرش بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ ہم سارا بناتے تھے، تو اس فرش کو اکاڑ لیں گے اور اس کو بھی کوٹ کے نا روڑی میں ڈال دیں گے. تو یہ سارا جو ہے روڑا بنا کے اس کو بریک ڈال دیں گے. جہاں تک ہمارا مسجد کے اس جگہ پہ جہاں تک فرش روڑا آئے گا وہاں تک ہم جو ہے نا فرش ڈال دیں گے اچھا کر کے. اور باقی جگہ جو ہے نا وہ تو ویسے بھی ادھر ہے، وہ چھوڑ دیں گے. ہم اس کو برابر لیول کر دیں گے، اچھا بنا دیں گے پیارا. باقی پانی وغیرہ وہاں پہ لگا دیں گے تو وہ جگہ پک جائے گی. جو ویسے روڑا اگر نہ ہوتا تو اس کو بھی ہم نے کچا چھوڑنا تھا اور اس کو اچھا جو ہے نا بنا دینا تھا، مطلب اس کو لیول کر دینا تھا. لیکن روڑا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تھوڑے سے پیسے اور لگیں گے تو ہم جو ہے نا سیمنٹ وغیرہ لے کے بجری وغیرہ اٹھا کے اس کو جو ہے نا ڈال دیں گے اوپر. تو یہ اچھا بن جائے گا ہمارا فرش. تو باقی مستری بھی آ چکا ہے، یہ موٹر سائیکل مستری کی اندر گیا ہے وہ. تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی مزدوری جو وہ کتنا لے گا لیبر. تو جو بندہ یہ لڑکا دیوار دے کے گیا تھا نا یہ والی، تو اسی نے ہی جو ہے ہمارا یہ فرش ڈالنا ہے. تو یہ گلی تھی پہلے، گلی ہونے کی وجہ سے میں نے نہیں یہاں پہ بھرتی ڈلوائی، اس کو برابر نہیں کروایا. کیونکہ اگر اس کو سپورٹ دیتے نا زور دیتے تو پھر یہ دیوار گر جانی تھی. تو یہ سوکھ گئی ہے اب، بالکل مضبوط ہو چکی ہے. اس کے اوپر میں چڑھ گیا تھا ابھی اوپر، تو یہ صحیح ہے، مطلب اچھی مضبوط ہو چکی ہے. تو اب یہاں پہ اس کو اگر مٹی کا دباؤ دیں گے تو یہ گرے گی نہیں. تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نا سٹارٹ کریں گے یہ سارا لیول کر کے، یہاں پہ برابر کر کے وہ برابر کر کے پھر فرش ڈالنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. مسجد کے اوپر بیک سائڈ پہ مسجد کا نام لکھنا تھا، وہ پردے میں نے مسجد میں رکھے تھے. اور وہاں پہ میرے خیال میں بچے جو ہے پڑھتے ہیں نا، وہ کوئی ساتھ لے گیا بچہ. تو پھر میں گیا لیاقت پور. آج وہاں پہ 10 ڈیٹ تو نہیں تھی لیکن جو اہل تشریح ہوتے ہیں نا ان کا کوئی جلوس تھا. تو تقریباً آدھا شہر جو بند تھا. تو جو جس دکان سے پرگزے ملتے ہیں نا وہ دکان بھی بند تھی. تو پھر میں وہاں سے ہو کے پھر واپس آ گیا. سوچ رہا تھا کہ پرگزے لے کے آؤں گا اور اس کی لکھائی کروں گا. خیر ڈھونڈوں گا، کوئی اور قلم مل گئی گھر تو پھر آج شروع کروں گا لکھائی. کیونکہ سارا کام جو ہے نا میں ابھی ختم کرنا ہے 1-2 دن کے 3 دن کے اندر. تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پریشانی کی وجہ سے نا کچھ یہ باہر والا کام لیٹ ہو گیا ہے. ارحم کا بھی ٹائم ہونے والا تھا لیکن اس کو ابھی 1.5 گھنٹہ دیر ہے. سوچ رہا تھا کہ اگر ٹائم ہو گیا تو پھر اس کو بھی لے کر جاؤں گا گھر واپس. لیکن جب میں نے ٹائم دیکھا نا تو 11 ابھی بجے ہیں. ابھی اس کو 1.5 گھنٹہ دیر ہے، 12:30 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے. تو پھر ابھی گھر جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا اور پھر اس کو لے جاؤں گا گھر. مجھے اتنا ہنسی آتی ہے نا ارحم کے اوپر. ارحم جب ماموں والوں کے ساتھ سکول سے واپس آ رہا ہوتا ہے نا تو میں کبھی کبھار جب لیٹ پہنچتا ہوں ماموں لے آتے ہیں. راستے میں جب مجھے دیکھتا ہے ارحم کہ اب پاپا مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، ماموں والے موٹر سائیکل پہ وہیں پہ جو ہے نا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اب بھی وہ آ رہے تھے ماموں کے ساتھ، کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں ان کے ساتھ جاؤں گا. کیونکہ وہ جا کر ابو والوں کے گھر پہ سارا دن کھیلتا ہے.
آپ کو پتہ ہے جب بچے جہاں جس جگہ پہ کھیلیں نا اس جگہ پہ ان کو زیادہ مزہ آتا ہے پھر. تو اب بھی ویسے ہی ہوا ہے, وہ ابو والوں کے گھر جا کر اس نے کھیلنا ہے, اور اسی لیے وہ نا میرے ساتھ نہیں جا رہا تھا. کہتا ہے کہ میں نے نا ابو والوں کے ساتھ گھر جانا ہے اور میں نے ماموں کے ساتھ گھر جانا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جاؤ, میں جا رہا ہوں مسجد میں, کیونکہ یہ ہماری ریت جو ہے نا وہ آ چکی ہے. نیچے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نا نیچے بچھا دینا ہے, آپ نے جو تھیلے پڑے تھے نا ہمارے سیمنٹ والے وہ یہاں اندر مسجد میں ہم نے وہ سیو کر رکھے ہیں. تو وہ اپنے تھیلے جو ہے نا وہ اٹھا لینے ہیں, نیچے آپ نے سارے تھیلے بچھا دینے ہیں, اوپر آپ نے ریت ڈالنی ہے تاکہ جو ہمارے جو ہے نا وہ ریت جو ہے ہماری وہ ویسٹ نہ ہو نیچے زمین کے اوپر. جب ہم اٹھائیں گے اس کو استعمال کریں گے تو پھر ہم تھیلے سمیت جو ہے نا اٹھا کر نا وہ ڈال دیں گے, مسالہ وغیرہ وہ بنا لیں گے. تو صبح جو ہے نا وہ روڑی کٹنے والا بھی آ جائے گا ہمارا, اور جو یہاں پہ لیول کرے گا مٹی وہ بندہ بھی آ جائے گا, اور ساری جو ہے نا مٹی وہ ان گڑھوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دے گا. جو یہ والے گڑھے ہیں نا یہ والے, ان کے اندر جو سپیس بچا ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ جب ایرے کی کھدائی کی تھی نا انہوں نے تب انہوں نے مٹی یہاں سے نکالی تھی. تو یہاں پہ بھی ڈالے گا برابر برابر, اور وہاں بھی برابر برابر ڈالے گا. اور جو یہ والی مٹی ہے یہ والی, یہ ہم اٹھا کر اس کے ساتھ جو ہے ساری ڈال دیں گے تاکہ یہاں پہ بھی اس کو سپورٹ مل جائے برابر برابر. اور وہاں پہ بھی ہم نے ڈلوائی تھی, دیکھیں وہ بھی اس کے برابر ہے. وہ دیکھیں یہاں سے ہم نے مٹی اٹھوا کر ادھر لگوائی تھی ایرے کے ساتھ, تقریباً 4 فٹ جو ہے نا 3 سے 4 فٹ ساتھ پشتی دلی ہوئی ہے وہاں پہ مسجد کی جو ایرے ہیں نا اس جگہ پہ. تو یہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے, 3-4 فٹ ساتھ ڈال دینی ہے مٹی, تاکہ اس کو بھی اگر یہاں سے دباؤ پڑے تو یہ والی جو دیوار ہے ادھر نہ چلی جائے, اور ادھر سے بھی مٹی ڈال دیں گے تاکہ اس کو سپورٹ ملی رہے. تو انشاءاللہ سارا کام جو ہے نا بہتر ہو جائے گا. الحمدللہ جی واپس آ چکا ہوں, میں نے اپنی کٹنگ بھی کروا لی ہے. ارحم کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ماموں لے کے آئے ہیں, اس کو میں نے کہا میرے ساتھ چلو, لیکن وہ تھوڑے مارنا شروع ہو گیا کہ میں نہیں جا رہا آپ کے پاس. تو یہ شیشہ جو ہے نا یہ کار کا شیشہ ہے. تو جب میں نئی کے پاس گیا نا اس کے پاس پڑا ہوا تھا, میں نے کہا یہ مجھے دے دو, تو میں اس سے لے آیا. تو چلو بندہ ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے نا, بندہ ایسے کر کے منہ دیکھ لیتا ہے ایسے. تو یہ بستہ میں لے کے آ گیا ہوں ارحم کا. یہ ابو کے گھر پھر وہ چلا گیا ہے ماموں کے ساتھ, تو اس کی کٹنگ نہیں کروائی. ابھی میں لے کے آ رہا تھا, پھر امی نے کہا کہ اس کو جو ہے یہاں پہ رہنے دو اور روٹی کھا کے پھر ابو آپ کو چھوڑ جائیں گے ارحم کو. تو میں نے کہا چلو, ویسے میں لے کے آ رہا تھا اس کو. پینسل اس کو نہیں دے کے اس کو میں نے 20 روپے دیے تھے, میں نے کہا 10 کی پینسل لینا, 10 کی چیز کھانا. کھا گیا لی ہوگی پینسل, روٹی کھا گیا ہے. ہاں لی ہے پینسل. لی ہے نا, مجھے پہلے پتہ تھا. یہ پینسلیں کھاتا ہے, پتہ نہیں استعمال کرتا ہے, ہر دوسرے دن اس کی نئی پینسل ہوتی ہے نا. بیگ بھی اس کا پھٹ گیا, بیگ لے ہاں بیگ لے دیں گے. بچہ ہے ابھی تو سیکھ رہا ہے نا. یہ ہم اس سے جب ہم اس کی عمر میں ہوتے تھے نا, ہم اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتے تھے, کیئر نہیں کرتے تھے چیزوں کی. یہ پھر بھی اس نے چلو 4-5 مہینے اس کو گزار لیا. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا, اسکول پڑھتے تھے, تب ہم ایک بیلٹ لیتے تھے, بیلٹ کے اندر کتابیں رکھتے تھے, پھر اوپر بیلٹ جو ہے نا وہ لگا دیتے تھے, کتابیں ہماری سیف ہو جاتی تھیں. تو ہمارے ابو امی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ ہمیں بیگ لے کے دیں. جب میں 9th 10th میں گیا نا, پھر ابو نے مجھے بیگ لے کے دیا تھا. وہ بھی سائڈ بیگ تھا, جو ایک جو ہے نا سائڈ میں پہنتے ہیں اس طرح کا. تو ویسے ان بیگز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی, اور ہر دوسرے بچے کے پاس, لڑکے کے پاس اسی طرح کا بیگ ہوا کرتا تھا. اس طرف جو لٹکا دیتے تھے وہ لینگٹی ہوتا تھا, یہاں پہ پہنچ جاتا تھا, بہت مزے کا بیگ ہوتا تھا. اور میں سائیکل پہ جو ہے نا وہ جاتا تھا وہاں پہ اسکول. میرے پاس ایک کٹار سائیکل ہوا کرتی تھی, اس پہ میں اسکول جاتا تھا. اور یقین کریں ان دنوں اس سائیکل کو بھی ہم کپڑا لگاتے تھے, ٹاکی لگاتے تھے, اس کو دھوتے تھے, اس کی سروس کرتے تھے. وہ کیا ہی دن تھے. اب تو سر کے اوپر اتنے مطلب کہ وہ آ چکی ہیں, ذمہ داریاں آ چکی ہیں, تو اپنی بھی کیئر کرنے کی اب فرصت نہیں رہ گئی. اور ہم چیزوں کی کیا حفاظت کریں گے. جب امی ابو کے سر پہ بندہ ہوتا ہے نا, تو بندے کی خواہشیں ہوتی ہیں, ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, یہ لے کے دو, وہ لے کے دو. جب اپنے سر پہ آتی ہے نا, تو پھر جو ہے صرف ضروریات پوری ہوتی ہیں, خواہشیں انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں. جب ماں باپ کے سر پہ ہوتا ہے نا, تب انسان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں, اب ہم خود پہ ہم پہ آئی ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں. اگر ہم امی ابو کے سر پہ ہوتے نا, پھر امی ابو کو پتہ ہوتا کہ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں, اور کیسے ہم نے گزارا کرنا ہے.
یہ سب جو ہے نا اللہ پاک کی قدرت ہے. تو انسان کبھی کیسے ہوتا ہے تو کبھی جو ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے. وہ بھی دن تھے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی, سارا دن کھیلتے تھے بغیر کسی دکھ کو, کسی پریشانی کو یاد کیے. ان دنوں پریشانیاں بھی یاد نہیں ہوا کرتی تھیں. اب تو ہر بات پہ ہر دوسرے منٹ آدھے گھنٹے بعد پریشانیاں سر پہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں وہ وقت یاد کر رہا تھا کہ وہ کیسے وقت ہوا کرتے تھے جب ہم سائیکل پہ اسکول جاتے تھے, اور ہم بچے نا سائیکلوں کی ریس بھی لگایا کرتے تھے, یاد ہے؟ جو ابھی 5 مہینے گزرے ہیں یہ بھی ہمیں کبھی یہ نہیں بھولیں گے نا. بھول جاتے ہیں. دکھ سکھ انسان کا ساتھی ہے, آئی سمجھ. مجھے تو نہیں بھولیں گے. بھول جاتے ہیں. میں نے جب اس کی طبیعت خراب ہوئی نا, تقریباً 4 مہینے اس کی طبیعت خراب رہی ہے, میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا سمینا الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو, یہ ایسے کرتی تھی میں مر جاؤں گی, میں یہ ہے, میں وہ ہوں, میں نہیں بچوں گی, اب ایسی باتیں کرتی تھی. میں نے کہا دکھ سکھ جو ہے نا وہ اللہ پاک دیتا ہے تو وہ گزار بھی نہیں, نہیں میری دیتا ہے. بات سنا, ہم نے نا اتنی ساری دوائیں بھی لی تھی وہ بھی نہیں اثر کر رہی تھی. ہاں, پھر ہم نے کہہ رہے تھے دم کرو, وہ بھی نہیں اثر کر رہے تھے. پھر انسان وہ ہو بے جاتا بس ہو ہے جاتا ہے. ہاں جی, ہاں اور جی. امیدیں بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اتنے اچھے ہاسپٹلوں کی دوائیں کھائی ہیں میں نے پھر بھی نہیں فرق پڑا. پھر تو ہاں, انسان کو ٹینشن ہوتی ہے نا. ٹینشن ہوتی ہے, بالکل بالکل. اس کے دماغ میں, اور جس کو ہوتا ہے نا اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہے, یہ سوچ کے بندہ پریشان رہتا ہے. تو اس کا بھی یہی حال تھا, کیونکہ اس کی دوائیاں وغیرہ لے رہے تھے لیکن اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. پھر یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے. 1 دن 2 دن ٹھیک سے گزرتے ہیں اور پھر سے دوبارہ انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر جب واپس آتے تھے گھر میں پھر انفیکشن نظر آتا تھا. موبائل کی لائٹ ہم جلاتے تھے, دیکھتے تھے کان کے اندر, وہ انفیکشن ہوتا تھا اور درد بھی ہوتا تھا اس کو. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, وہاں جاتے تھے, وہ لگاتے تھے کیمرہ, پھر کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ ایک قسم کی نا ایک کھیل جس طرح ہوتا ہے نا, وہ ہمارے ساتھ کھیل ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. چلے اللہ کرے ہاں, کہ کسی کو ہو ہی نہ. اور ہاں میری جی, ہاں جی. اور 1-2 کمنٹ ایسے ہے کہ سمینا جب گھر آتی ہے اس کو درد شروع ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتی ہے, جب باہر جاتی ہے گھومتی ہے پھرتی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں انسان کے بس میں نہیں ہوتا. جو اللہ معاف کرے, جو ہوتے ہیں نا ایک جن ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. انسان کی تعداد سے ان کی تعداد زیادہ ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ انسان کم ہے, 3 حصے وہ زیادہ ہیں انسانوں سے. ہم اگر یہاں دیکھیں گے نا ہمارے گھر کے آس پاس بہت سارے ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ کو پتا تو ہوا ہے. تو یہ سب نا ہم دیکھ نہیں سکتے بظاہر, لیکن جو معاملات ہوتے ہیں میرا رب جانتا ہے, انسان نہیں جانتا. تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے, ہمارا دل جانتا ہے, اور ہماری فیلنگ کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا, اور صرف باتیں کر سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے کہ یہ ایسے کرتی ہے, یہ گھومتی پھرتی ہے, پھر ٹھیک رہتی ہے. یہ سب اللہ پاک بہتر جانتا ہے ہمارے دل کے راز. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اب الحمدللہ کچھ اس کی طبیعت ٹھیک ہے, تو وہ ہنس کے بات کر رہی ہے نا. تو آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا ہوگا ہماری ویڈیوز بھی ڈبل نہیں آئی, دو ویڈیو ہم ڈالتے تھے, نہیں آئی وہ ہماری ویڈیوز. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ اس کا منہ کتنا بنا ہوا تھا, اور یہ اس کی آنکھیں برستی رہتی تھیں, پانی وغیرہ دھونا یہ وہ. صاف ظاہر ہے جس کے انسان کو ہوتی ہے نا بس اس کو پتہ ہوتا ہے, اور جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے نا. ہاں, کیا بنا رہی ہے ابھی؟ کچھ نہیں, میں برتن دھو رہی تھی چولہا. ہاں چلو, یہ آپ صفائی وغیرہ کر لو. تو پیارے بہن بھائیو, اس ولاگ کا بھی ہم اینڈ کریں گے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. آپ سب خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں. چلتے ہیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.